دیکھیے خان صاحب، اس وقت بلوچستان جو ہے وہ لہو لہو ہے اور دہشت گردی جو ہے عروج پہ ہے صوبے میں. اور جو حالیہ حملہ ہے ایک ٹرین پہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی جو بدترین سیکیورٹی صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. دیکھیے مذمت جو ہے ہم ہمیشہ سے مذمت کرتے آ رہے ہیں، اور شاید اب مذمت ہمارا جو ہے وہ قومی کھیل بن چکا ہے کہ ہم نے پچھلے 78 سال سے جتنی محنت اور جتنی ہم نے وقت اور جتنا ہم نے فوکس اس مذمت پہ کیا ہے، کاش ہم کچھ اس کا سدباب کر لیتے اور جو دہشت گردی کے اسباب ہیں اس کو تلاش کرتے اور اپنے آپ سے کچھ تلخ سوال کرتے، تو شاید آج یہ دہشت گردی کا مسئلہ اتنا نہ ہوتا. دیکھیے بلوچستان میں کتنے عرصے سے جو ہے ڈائریکٹلی جو حکومت ہے وہ کون کر رہا ہے. وہاں جو ہے آپ اگر دیکھ لیں تو وزیر اعلیٰ سے لے کے چپراسی تک جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے. وہاں کے جو حقیقی نمائندے ہیں، وہ جو ابھی تو مفتی صاحب وہاں پہ جو حقیقی نمائندے ہیں خان صاحب، ان کو کیوں نہیں اقتدار دیا جاتا؟ جب تک آپ لوگوں کے اس علاقے کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار نہیں دیں گے تب تک وہاں سیاسی حل نہیں ہوگا. میرا کوسچن ہے پہلے یہ تھا کہ ٹرین پر حملے کی ذمہ داری مطلب کس پر ڈالیں گے، کیونکہ جو اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، تو یہ الیکشن سے کو 5-7 دن پہلے تک تو وزیر داخلہ بھی تھے نا پاکستان. جی بالکل داخلہ بھی مینس کہ ان کو پاس تو انفارمیشن بھی ہے، ہی از ویل اویئر آف دا سچویشن. ظاہر ہے کہ بلوچستان سے ہیں، گو کہ یہ بگٹی جو ہیں، شاہ زین بگٹی نے مجھے بتایا تھا ان سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، بگٹی ٹرائب ضرور ہوں گے. تو پھر آپ مطلب ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے اس کی؟ دیکھیں کسی نے، آپ دیکھ لیں کسی نے کیا یہ سوال کرنے کی جرت کی ہے؟ وہ جو محسن نقوی صاحب تھے ہمارے وزیر داخلہ، وہ جو کہتے تھے کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ اس کا شاخسانہ تو نہیں ہے اس بیان کا کہیں، لیکن اس نے کہ علیحدگی پسند بی ایل اے جو ہے، جی کسی نے سوال کیا کہ آپ کہاں ہو اور آپ کا ایس ایچ او کہاں پہ ہے؟ جب بلوچستان بیچارہ جو ہے وہ دہشت گردی میں جل رہا ہے اور آپ اتنے لوگ جو ہیں اغوا ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا شاید بدترین واقعہ ہے جو پوری دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اتنا بدترین واقعہ کبھی نہیں ہوا. تو ہم نے بجائے کہ اس کے اسباب تلاش کریں، اپنے آپ سے تلخ سوال کریں کہ جو بھی ان کے گریویس ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کو دور کیا جائے. ہمیں انہیں قومی دھارے میں لانا پڑے گا. ہمیں پہاڑوں پہ لڑنے کی بجائے پہاڑوں کے نیچے بات کرنی پڑے گی، تب جا کے مسائل کا حل ہوں گے. کہ آج بھی جو سی ایم نے بیان دیا اس میں بھی تضاد تھا. ایک طرف وہ کہہ رہے کہ جی 1 انچ لینڈ جو ہے اس پہ کوئی قبضہ نہیں کرتا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی پاک سرزمین جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی 1 انچ جو ہے قبضہ نہ کر پائے، بلکہ سوچے بھی نہ. لیکن دوسری طرف وہ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر پہلے کیوں نہیں بیٹھے آپ؟ دیکھیں بلوچستان میں حکومت کی رٹ ہے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا علاقہ مجھے دکھا دیں جہاں پہ حکومت کی رٹ ہو. آپ وہاں جو ہے شام کے بعد کہیں نکل نہیں سکتے. بری صورتحال ہے صوبے کی. تو میں حکومت کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو اب دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز تو اور ہیں نا. تو اگر آپ یہ کہیں تو وہ تو 6-7 جو ضلع ہیں KPK کے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شام کو جو ہے وہاں پہ کسی نو مینز لینڈ ہو جاتا ہے، وہاں پہ نہ پولیس جا سکتی ہے نہ سیکورٹی ایجنسیز جا سکتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اتنی بھی بدترین صورتحال نہیں ہے. ریاست کا جو مین آرگن ہے گورنمنٹ ہوا کرتا ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنی پار تو ہوتی ہے کہ انٹیکٹ کر سکے، حالات کو جو ہے کنٹرول کر سکے. دیکھیں اس وقت سب سے جو سنگین مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور اس کے علاوہ جتنے دیگر ایشوز ہیں، مہنگائی، اور یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثانوی مسائل ہیں. سب سے جو اہم اور بنیادی مسئلہ اس ملک کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گردی عروج پر ہے اور انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پہ ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا. وفاقی وزارت داخلہ یا صوبائی حکومت پر کس پہ آپ اس کو ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ جی بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرا ملک، ہمسایہ ملک جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرنی پڑے گی. تو یہ بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. آلدو کہ جو پروونشل گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں، نہیں بیل آؤٹ میں نہیں کرتا. وہ بھی انہوں نے بھی ایک معاذ کھولا ہوا ہے وفاق کے خلاف جو وہاں پہ، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے بیل آؤٹ نہیں ہے. اور سب سے بڑا یہ فیلئر ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا
کہ کیوں اتنی انٹیلیجنس فیریل تھی. ایک اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس موجود نہیں ہے. آپ کے دیکھیں پاک فوج کے اتنے لوگ وہاں پہ اس موجود تھے ٹرین میں سوار تھے. یہ تو اسپیشل ٹرین تھی نا جی, اس کی سیکورٹی تو زیادہ ہوگی. تو اس کی میں سمجھتا ہوں اتنی پھر انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور فوری طور پہ وزیر داخلہ جو ہے اس کو مستعفی ہونا وہ چاہیے. آگے بات کرتے ہیں. مجھے اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی وہ تب اسپیشل ٹرین تھی, اور اس کی شدت کا آپ حملے کے پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈیفینیٹلی اس کی سیکورٹی بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ اس میں جوان بھی تھے, افسر بھی تھے. پاشا صاحب, آپ کا ٹیک اس کے اوپر کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ یہ انسرجنسی از دیئر, اور ہم جو ظاہر ہے کہ بی ایل اے کہہ رہے کہ جی ہم نے کیا ہے, قبول بھی کر لیا. افغانستان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. پہلے کہا گیا کہ جی رابطے میں, پھر بعد میں کہا گیا جب سوشل میڈیا پہ شور پڑا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو سگنلز نہیں ہے, پھر کہا جی سیٹلائٹ فون کے اوپر رابطے میں. اچھا خان صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو کریڈٹ دینا چاہیے اپنی جن سیکورٹی ایجنسیز کو. یہ خالد صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, یہ انہی ایجنسیوں نے خلاصی کروائی ہے اور اس بہت بڑے ڈرامے کو ہولناک انجام سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی مسلح افواج نے جو کردار ادا کیا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ان کی ہم تو صرف مذمت کر رہے ہیں, ہماری فوج نے ان کی مرمت بھی کی ہے. اور یہ بہت بڑا ڈرامہ جو وہ رچانے جا رہے تھے وہ ڈیمیج تو کر گئے نا جی کافی کچھ. جی بات یہ ہے, اس سے پہلے ڈیمیج کر گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھیے کہ جو برطانیہ کے اندر کتنے سال سے علیحدگی کی تحریک چلتی رہی, آئرلینڈ کے اندر آئرش ریپبلک آرمی جو تھی وہ علیحدگی کی تحریک چلاتی رہی. وہاں پر سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. اور یہ ڈیکیڈز پر مشتمل یہ علیحدگی کی تحریک چلی, مسلح تحریک چلی, اور اس کے بعد وہاں پر الٹیمیٹلی جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ ہوا. اور دوسری بات, پاکستان کے اندر یہ جو بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے, جو حافظ صاحب نے جس کا ذکر کیا, یا آپ جو ذکر کر رہے تھے کے پی کے اندر, آپ کی بات درست ہے. پاکستان اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہے بلکہ ایکچول جنگ میں ہے, حالت جنگ میں نہیں ہے. ہم ایکچولی جنگ کے اندر ہیں, اور ایک صوبے کے اندر دہشت گرد ایکٹیویٹ نہیں ہے بلکہ وہاں پر علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, اور بلکہ نافرمانی یعنی جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی جو ہے وہاں پر آثار پائے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو اس انداز میں لینا چاہیے. بھائی صاحب, میرا جو بنیادی سوال تھا, جی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, یہ ہم نے کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب سیکورٹی سویلین جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی فوج کو آنا پڑتا ہے. جی, اور فوجی جوان اور افسر جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں. لیکن ہم اگر ناکامی جو ہے ہمارے سویلین لا انفورسنگ ایجنسیز کی, اس کی وجہ سے ہم اگر شہید کرا رہے ہیں اپنے جوانوں کو, اپنی پاک فوج کے پرسنلز کو, تو یہ جو ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے آپ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو یہ کوئی ایک دن میں, ایک مہینے میں, ایک سال میں یا ایک دہائی میں نہیں پہنچے. یہ تقریباً 50-60 سال سے یہ سلسلہ وہاں پر جاری ہے, کم از کم اور 79 ہماری سے لے لیجیے, جی 79 سے لے لیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے بلکہ اس سے آپ پہلے میرا بھی ہے پتا ہوگا کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے باقاعدہ فوج کشی کی تھی. جی ہاں. اور بلوچستان اور کے پی کے اندر جو حکومتیں تھیں نیب, میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں نے ملک کو اس صورتحال تک پہنچایا ہے کہ اب وہ فوجی جوان لے جانے والی ٹرینیں جو ہیں وہ بھی دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئی ہیں. تو یہ آپ شروع کر دینا, اگر جنرل ضیاء الحق, اس سے پہلے جنرل ایوب خان کی پالیسیوں کے نتیجے کے اندر مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا, اس میں ہمارے جو فوجی بھائی تھے, فوجی جرنیل تھے یحییٰ خان صاحب, وہ الٹیمیٹلی ملک کی تقسیم کا, ملک کی علیحدگی کا باعث بنے. لیکن اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ایوبی دور کے اندر قائم کی گئی. کہہ رہے پاس صاحب, ایوب بھی چاہتا تھا کہ جی میں وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کی جو ہماری پالیسیاں تھیں اس کے نتیجے کے اندر افغانستان کی جنگ کے اندر ہم جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, اور 40 لاکھ سے زیادہ جو ہے مہاجرین
صرف مارشل لا گورنمنٹ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. Legitimize اس کے کرنے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے دوسری جو جنگ تھی اس میں شرکت کی, اور یہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان آج جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ, دہشت گردی کی اندر وہ جلس رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ کون ذمہ دار ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو عبد المالک کی جو حکومت تھی جی جی اس کے دور کے اندر بلوچستان جو ہے وہ نارملسی کی طرف, امن و امان کی طرف لوٹ آیا تھا. اور یہ کس نے کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ جس مذاکرات کی آج آپ بات کر رہے ہیں, حرل صاحب نے بات کی ہے, اچھی بات کی ہے کہ ہمیں نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. سی ایم بلوچستان بھی کہہ رہا ہے. اور یہ وہ جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اختلافات کو بھول کے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. تو نواز شریف کے اس دور حکومت کے اندر یہ جو بلوچستان میں حکومت قائم ہوئی تھی عبد المالک کی, وہ کنسنسس کی حکومت تھی اور وہ نمائندہ حکومت تھی. لیکن وہ 2 سال بعد ختم کیوں کر میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب کہ ذمہ دار کون ہے. اس کے بعد ہماری فوج نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, جس کی نمائندگی اس وقت کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے باپ بنایا بلوچستان عوامی پارٹی توڑ پھوڑ کے. اور پھر وہ جو پروسیس شروع ہوا تھا نارملسی کا, جو نارمل حالات پیدا ہونے کا جو پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا. اور پھر نواز شریف کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہماری ریاست کی تمام قوتیں جو ہیں وہ 2016-17 کی بات ہے. جی میں وہی کر رہا ہوں, ہوا تھا. تو ذمہ دار کون ہوا؟ سیاسی حکومتیں ذمہ دار نہیں تھی. اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے سیاسی حکومتوں کو تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. کہ ابھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے عوام کی نمائندہ کو مطلب بلوچستان میں, جی وہ حرل صاحب نے جیسے آپ کو بتایا ہے آپ بھی بتا دیجیے آپ کی